لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين، خاتم النبيين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال: واتقوا فتنة الذين لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صلوات. آج کی پہلی مجلس ایک انٹروڈکشن ہے عشرہ زینبیہ 1436 کی ریمیننگ 9 مجالس کا. جو ٹاپک اناؤنس ہوا ہے اس میں 2 لفظ ایسے ہیں جن کو آج کی مجلس میں بتانا ہے کہ آخر یہ ٹاپک کیوں اناؤنس ہوا. دعا اور موجودہ زمانہ، یہ جو کرنٹ ٹائم پیریڈ چل رہا، یہ عشرہ جو 11 صفر سے 28 صفر تک ہوتا ہے، اس کا نام آج کل ہمارے یہاں عشرہ زینبیہ. جس وقت کربلا کے جہاد کو امام مظلوم نے شہزادی زینب کے حوالے کیا یا ہینڈ اوور کیا، تو اس وقت 2 جملے مولا امام مظلوم نے ایسے ارشاد فرمائے جس کا تعلق پھر ہمارے اس ٹاپک سے. ایک دعا کرنے کی ریکویسٹ کا لفظ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا امام کے حوالے سے. ایک دعا کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ایک دعا نہ کرنے کی. مصائب میں آپ سنتے ہیں آقا حسین کی آخری رخصتی، تو جناب زینب سے باقی جو باتیں کہی گئیں وہ اور تھیں، لیکن یہ 2 بہت ہی زیادہ پرسنل قسم کی ریکویسٹ امام کی جانب سے. پہلی چیز دعا کرنا ہے، دوسری چیز دعا نہیں کرنا. اب مجھے یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جملہ عرض کر دوں. دعا کے لیے کہا کہ جب نماز شب پڑھنا تو میرا نام لینا. کہاں پہ؟ جب آخری قنوت میں انسان دعا مانگتا. تو وہ گویا امام کی جانب سے ایک ریکمنڈیشن ہے دعا کرنے کا. اور پھر بعد میں یہ بھی فرمایا کہ کتنا ہی مشکل وقت آ جائے کبھی بد دعا نہ کرنا. بد دعا خود کائنڈ آف دعا. تو یہ دعا کرنا ہے، وہ دعا نہیں کرنا. یہاں سے جناب زینب کبریٰ کربلا کے جہاد کی لیڈر بنتی ہے، کربلا کا جہاد لیڈ کر رہی ہے. تو عشرہ زینبیہ میں دعا کون سی کرنا ہے، کون سی دعا نہیں کرنا ہے، ایک تو اس وجہ سے یہ ٹاپک لیا گیا. پھر اس کے بعد اس میں ایک لفظ تھا اس زمانے میں. اب میں ایک ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے چلا گیا تو یہ آج کی پوری مجلس، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی 3-4 مجلسیں اسی ایکسپلینیشن میں ختم ہو جائیں. تو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا، لیکن
سیرت معصومین کو اگر ہم دیکھیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ سیرت ائمہ، 12 امام، تو چوتھے امام کی امامت اور امام زمانہ کی امامت، یہ دو امامت ایسی جو بہت زیادہ ایک دوسرے کے سملر۔ دیکھیے اہل بیت کے بارے میں ہر ایک کو معلوم کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارا بڑا ہمارا چھوٹا سب کی سیرت ایک جیسی ہوتی۔ علامہ اقبال اردو کے ایک بہت ہی مشہور پوئٹ ہیں، ان کا ایک شعر ہے، میں یوجولی ممبر سے شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جو جملہ مجھے کہنا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہمیشہ ایک ہوگا، اول اوسط آخر کل کے کل محمد ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور اپنے مشن اور اپنی سیرت کے اعتبار سے بھی۔ جو کچھ چینج آتی ہے وہ اہل بیت میں نہیں آتی ہے، وہ دشمنوں میں آتی ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو اب جس کوفی اور شامی کا جو انداز ہوگا اس کے اعتبار سے اہل بیت اسی جو بھی وہ ٹولز استعمال کر رہا ہے یا ہتھیار، اسی کی زبان میں اس کو رپلائی دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کے حوالے سے بیان کی۔ مرحوم سید خوئی نے مقدمہ تفسیر قرآن البیان میں پوری روایت لکھی کہ انبیاء کرام کو اللہ نے جو معجزے دی وہ یہ دیکھتے ہوئے دیے کہ اس زمانے کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے اندر دشمن وہ کیا چیز، ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کا کیا طریقہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر جادو کا بہت رواج تھا یا سحر کا، تو جناب موسیٰ کو معجزہ دیا جو جادو کو توڑ رہا۔ اور حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں زمانے میں اگر میڈیکل سائنس بہت ترقی پر تھی تو حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ مردے کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ اور پیغمبر کے زمانے میں جو عرب جن کو اپنی لینگویج پر اور اپنی شاعری پر بہت زیادہ غرور تھا، ان کے لیے قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں اور عرض کر دوں، اس لیے کہ آج انٹروڈکشن ہے تو الگ الگ باتیں آئیں گی، پھر ان سب کو ہم جمع کر کے اس کی روشنی میں باقی 9 مجالس پڑھیں گے۔ تو ایک ذرا سا اس روایت میں جو بات کہی جا رہی ہے اس سے ہٹ کر وہ ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی معجزات انبیاء کے ہیں وہ اس زمانے میں معجزہ تھا، اور جو بھی وہ زمانہ تھا، اگر جادو کا زمانہ تھا، سحر کا، تو اس کے مقابلے میں جادو کو توڑنے والا معجزہ، میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا تو میڈیکل سائنس کا مقابلہ کرنے والا زمانہ، اور اگر ان کو شعر و شاعری پر اور اپنی لینگویج پر اور اپنے لٹریچر پہ بہت فخر تھا تو اس کے مقابلے میں پھر قرآن۔ مگر انبیاء کے جتنے معجزات ہیں، اور اس میں انکلوڈنگ ائمہ کے بھی بہت سارے معجزے، یہ اس وقت معجزے تھے۔ آج یہ بچے کا کھیل، آج یہ معجزہ نہیں رہا۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہ سارے معجزات کو ریپیٹ کر سکتا۔ حضرت موسیٰ اگر ید بیضا رکھتے ہیں، ہاتھ سے لائٹ نکلتی ہے جس کے اندر رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل فرعون سے بچ کے جا رہے ہیں، تو آج ایک بچہ بھی جو اس وقت معجزہ تھا آج ایک عام سی چیز ہو گئی۔ اگر کوئی نبی اپنے ماننے والے سے کہے کہ اچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے، ممباسا میں بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی تمہاری بات اس سے کرا دیتا ہوں، اور وہ ایک معجزہ اس زمانے میں کہلائے کہ مشرق میں بیٹھا ہوا آدمی مغرب کے آدمی کو دیکھے بھی اور اس سے بات بھی کرے، تو آج یہ ایک اتنی کامن اور عام سی چیز کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بھی ممکن ہے، بلکہ بچہ آپ سے زیادہ اس آئی فون کو سمجھتا۔ آپ کو تو بہت ہی آپ انکمفرٹیبل فیل کریں گے جو ایج گروپ میرے پاس آتا ہے اردو کی وجہ سے۔
تو خیر خلاصہ یہ کہ اگر آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور ابراہیم کا معجزہ یہ بن رہا کہ آگ ان کو نہیں جلا رہی ہے، تو یہ آج معجزہ نہیں ہے، یہ آج کی ٹیکنالوجی. حتیٰ یہ کہ ہمارے رسول کے بھی معجزات اسی میں آتے ہیں، حتیٰ یہ کہ ائمہ کے بھی بہت سے معجزات اس میں آتے ہیں. قرآن کا لفظ میری زبان پہ آیا تھا نا کہ عربوں کو اپنی شعر و شاعری پہ بہت ہی ایروگینٹ قسم کے عرب کہ بھائی کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن آئے. تو قرآن کی وجہ سے ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں جو آگے شاید ہماری ایک مجلس میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے، اور وہ یہ کہ صرف قرآن وہ معجزہ جس کا نام ہے معجزہ خالدہ. باقی سارے معجزے حتیٰ جو معجزے قرآن میں بھی آئے، حضرت ابراہیم کا معجزہ کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا، آج کتنے ہی ایسے طریقے ہیں کہ اس کی مدد سے آگ آپ کو بھی نہیں جلائے گی. حضرت موسیٰ کا معجزہ کہ وہ دریا میں چل رہے اور ان کی پوری قوم محفوظ. آج اس قسم کے ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں. لیکن قرآن معجزہ خالدہ. اور آپ تلاوت میں اتنی بار یہ سنتے اور پڑھتے ہیں خالدین فیہا، خالدہ مانے ہمیشہ رہنے والا معجزہ. دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو آخری زمانے تک، آخری دن تک، جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت آئے گی، معجزہ رہے گا. باقی معجزہ خالدہ نہیں. اور چلے وہ جملہ بھی میں کہہ دوں جس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہ چلے کہ انبیاء کے معجزے اب ریپیٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک عام آدمی بھی، ایک بچہ بھی یہ معجزے دکھا سکتا، تو آخری زمانے میں جو ایک جھوٹا امام بنایا جائے گا، جھوٹا خلیفہ بنتے تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس کا ٹارگٹ تھے دوسرے لوگ. اب جب ٹارگٹ ہم بنیں گے تو ہمارے لیے جھوٹا خلیفہ کام نہیں آئے گا، ہمارے لیے ایک امام کو لانا پڑے گا جو اصل میں ہوگا تو جھوٹا اور فیک، لیکن ہر جگہ پہ کچھ ایسے ایموشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب وہ لایا جائے گا اس کو وہ سارے معجزے دیے جائیں گے جو انبیاء کے زمانے میں، بلکہ خود 11 اماموں کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھے کہ یہ معجزے تو امام دکھا رہے تھے، یہ آنے والا بھی وہی معجزے دکھائے گا. تو اگر پہلے سے ہمارے پاس یہ نالج نہ ہو تو اس موقع پر آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. باقی یہ چیز تو آگے آئے گی، اس لیے کہ ہمارے موضوع میں یا ہمارے ٹاپک میں دعا کے ساتھ آج کا زمانہ بھی شامل ہے. پورا ٹاپک آپ جا کے پڑھیے گا تو آج کا زمانہ شامل ہے. آج کے زمانے میں فل پریپریشن ہو چکی، بخالی اب اناؤنسمنٹ کی دیر کہ امام آ گئے. ہم سچے امام کا انتظار کر رہے ہیں اور جھوٹا امام بھی آئے گا. اچھا، جو ایج گروپ میرے پاس آتا ہے 50+، اگر کوئی 50 سے نیچے ہے تو میں اس سے معذرت کر لوں، تو یعنی کہ میں نے اس کی ایج غلط بتا دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو بہت زیادہ یہ سنا کہ اتنے جھوٹے دجال آئیں گے، اتنے جھوٹے امام آئیں گے، کسی میں 40 کا لفظ ہے، کسی میں 70 کا لفظ ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ بہت دور کی چیز، یہ خیال مت کیجیے گا کہ ابھی تو یہ زمانہ آنے میں بہت ٹائم. چاروں طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جھوٹے خلیفہ کے بعد ایک جھوٹے امام کو سامنے آنا چاہیے. خیر، اب یہ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، ابھی تو خالی ہم 2 لفظ سمجھا کے پھر آج کی مجلس آگے تو بڑھائیں گے. خالی یہ 2 لفظ پر تو ہماری مجلس ختم نہیں ہوگی. موجودہ زمانہ، یہ جو اس وقت زمانہ، تو پہلا میرا کوئسچن یہ ہوتا کہ کیا اس سے پہلے ائمہ کے زمانے میں کبھی ایسا ٹائم پیریڈ گزرا ہے جیسا آج کل ہے؟ اس سے پہلے کسی امام کے زمانے میں کوئی ایسا ٹائم پیریڈ گزرا؟ اور اگر ایسا ٹائم پیریڈ پہلے گزر چکا، آج خالی ایک ریپیٹیشن ہے، تو اس زمانے میں جو امام تھے اس وقت ان کی پالیسی کیا تھی؟ جیسے آج کل ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ڈپریشن میں، اپنے پرسنل پرابلم کے اعتبار سے بھی، عالم اسلام کو دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی، بلکہ دنیا بھر کے حالات دیکھیں، مسلمان نان مسلم
تو اتنے سارے پرابلم آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہر آدمی پریشان تو ہے، ڈپریشن میں تو ہر آدمی، مگر کیا یہ ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا یا اس سے پہلے کبھی ہو چکا؟ اور ہیومن ہسٹری کو چھوڑی، ہمارے سامنے رول ماڈل کے طور پہ باقی انبیاء نہیں ہے، یہ خاندان ہے جو اولونا سے آخرونا تک محمد ہے، تو ان میں سے کسی کے زمانے میں، کسی کے لائف ٹائم ایسے حالات ہو چکے ہیں؟ اور اگر ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے کے امام نے اس وقت خاص اپنے ماننے والے شیعوں کے پروٹیکشن کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ اب اس کی اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں نا تو میں نے کہا کہ 3-4 مجلسیں تو انٹروڈکشن میں ختم ہو جائیں گی، اور اتنا ٹائم ہے نہیں، تو بہت ہی شارٹ کر کے، اس سے پہلے جو عشرہ میں پڑھ کے آیا مسقط میں، وہاں پہ میں نے ہر امام کی سیرت کے حوالے سے بات کی، اور آخر میں جو ایک نتیجہ نکالا، جو باٹم لائن ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ 11 اماموں کے حالات دیکھیے گا تو 4 امام، ان کے زمانے کے حالات اور آج کے حالات، یہ دونوں بالکل ایک ٹائم پیریڈ لگ رہا۔ بہت تھوڑا سا ڈیٹیلز میں اختلاف ہوگا، لیکن ایک چوتھے امام کا زمانہ اور ایک امام زمانہ کا بھی آخری زمانہ، یعنی غیبت کا آخری زمانہ، یہ دو ہمیں بالکل ایک جیسے سملر لگ رہے ہیں۔ کربلا کے بعد بہت ہی ٹف ٹائم پیریڈ آیا تھا اہل بیت کے شیعوں کے لیے، اور یہ اس کی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا کہ چوتھے امام کے زمانے کے حالات آج کل ریپیٹ ہو رہے ہیں، گرچہ اس مجمع کے لیے جو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس جملے کو ذرا سا میں تو اور زیادہ لمبا کر دوں۔ امام علی کے زمانے کے حالات کوائٹ ڈیفرنٹ تھے آج کل سے، آقا حسن کے زمانے کے حالات کافی مختلف تھے، چھٹے امام کے زمانے کے حالات بھی آج کل سے مختلف تھے۔ دیکھیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ پورے 12 امام ہمارے لیے رول ماڈل، ہمیں ان کو فالو کرنا، لیکن بات یہ ہو رہی کہ 80% یا 90% اگر آپ دیکھیں گے تو 90 امام کا زمانہ اور آج کا زمانہ مختلف، ایک چوتھے امام کا زمانہ ایسا زمانہ، اور کسی حد تک ہم 10th امام کا زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ 10th امام نے غیبت کی تیاریاں کروائیں۔ امام زمانہ کی غیبت کی سب سے زیادہ پریپریشن کس نے کروائیں؟ 10th امام۔ وہ ساری چیزیں جو آج انڈر اٹیک ہیں وہ سب 10th امام نے اسٹیبلش کی، یعنی باقاعدہ ایک سسٹم، اگرچہ اس سے پہلے سے ہی چیزیں چلی آ رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ 10th امام نے، جو آج کل مثلا آج کل سب سے زیادہ کس چیز پہ اٹیک ہو رہا ہے؟ تقلید پر، تقلید، مرجعیت، اجتہاد، پورا ہمارا ایک سسٹم جو مرجعیت کا سسٹم کہلاتا، اور ایسے ایسے لوگ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ میں بات آؤٹ سائڈرز کی نہیں کر رہا ہوں، امنگ آور کمیونٹی، اور میں بات عام آدمیوں کی نہیں کر رہا ہوں جو صف پہ آ کے بیٹھتے ہیں، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو ممبر پہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو آج کل سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیے گا، اچھا، اور جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہی اس انسٹیٹیوشن کے انتہائی اگینسٹ ہے، مگر جو ہمارے یہاں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں، تو یہ تقلید کا باقاعدہ پورا یہ سیٹ اپ جس طرح آج ہے، یہ 10th امام نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، کیونکہ غیبت میں سب سے زیادہ شیعوں کو پروٹیکشن یہ تقلید یعنی مرجعیت کا انسٹیٹیوشن دے سکتا تھا۔ اب یہ بہت لمبی بات ہے، تھوڑا بہت ذکر آگے کی مجلسوں میں آئے گا، لیکن اتنے ڈیٹیل سے نہیں۔ خمس جو تقلید کے مسئلے میں، یعنی تقلید سے میری مراد ہے مرجعیت، مجھ سے ایگری کرتے ہیں، جب خمس کا لفظ آتا ہے وہ ڈس ایگری کر جاتے ہیں، کیونکہ خمس کے مسئلے میں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو آج کل خمس کے انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج مجھے 40 سال تو ہو گئے اس سے زیادہ ممبر پہ آتے ہوئے، اور پہلے دن سے لے کے آج تک ایک جملہ میری مجلسوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا
باقی جتنے پڑھنے والے آتے ہیں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ تو کسی نے جوک میں کہا، ان میں اور آپ میں ایک بہت ہی بیسک ڈفرنس. وہ آتے ہیں تو دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، آپ آتے ہیں تو آپ اپنے ہی مجمع پر اور اپنی ہی قوم پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اب وہ جو سلسلہ ہے کہ ہاں مجھے زیادہ اس چیز سے انٹرسٹ ہے کہ ہمارے لوگ نمازی بنے، ہمارے لوگ پابند شریعت بنے، ہمارے لوگ حلال و حرام کا خیال کریں، یہ ہمیشہ سے میرا انٹرسٹ رہا ہے. اور دعا کے حوالے سے بھی یہ چیز آگے چل کے بہت امپورٹنٹ بنے گی، کیونکہ دعا کے حوالے سے موجودہ زمانے میں جو سب سے امپورٹنٹ روایت یا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جسے آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن حکیم نے اپنی کتاب منہاج الصالحین میں لکھا. آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم آغا محسن الحکیم نے فقہ میں یہ ایک ایسا ماسٹر پیس شاہکار چھوڑا. جب آغا خوئی اتنے بیمار تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھا پا رہے تھے، پڑھ رہے تھے پڑھا نہیں پا رہے تھے، تو ان کے بیڈ پر صرف یہی کتاب منہاج الصالحین ہوتی تھی. پھر اس میں انہوں نے اپنے فتوے شامل کیے. آج آیت اللہ سیستانی نے اسی کتاب میں اپنے فتوے شامل کیے. اس کے اندر امر بالمعروف کے چیپٹر میں دوسری یا تیسری حدیث جو ان تمام مراجع نے کوٹ کی بہت اہم بنتی ہے آخری زمانے میں دعا کے حوالے سے. دعا تو یہ چیز آگے بہت ڈیٹیل سے آئے گی، لیکن کون سی چیز کے آخری زمانے کے حالات. لیکن تو اس میں جو اوور آل ایک بات ہے کہ مولانا دوسرے لوگ وہ آ کے دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. اسی حوالے سے جو 2-3 جملے میں نے کہے، مرجعیت، دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ میرا اتنا کنسرن نہیں. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، خمس، دوسرے لوگ خمس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ان کے خمس پہ کیا اعتراضات ہوتے ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. ہماری قوم، آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں آج کل جس طرح سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. اور اس میں ایک چیز اور ملا لیجیے، ابھی آپ ریئلائز نہیں کریں گے. تیسری چیز وہ ہے زیارت کا انسٹیٹیوشن. آقا حسین کی شہادت کے بعد سے کربلا کی زیارت ہمیشہ سے صاحبان ایمان کا طریقہ رہا، لیکن اس کو اتنا ویل اسٹیبلش انسٹیٹیوشن 10th امام نے بنایا. ایک نام ہر ایک کو یاد ہے، متوکل نے زیارت کے راستے میں بہت سارے پرابلم کریٹ کی. کہاں ہے آج متوکل؟ اور یاد رکھیے کہ آج بھی جو زیارت کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. اس طرح سے یہ نیست و نابود ہوں گے کہ ان کی فیملی بھی ان کا نام بھول چکی ہوگی، چاہے وہ سیریا کی زیارت ہو، چاہے عراق کی زیارت ہو، چاہے کہیں کی. لیکن زیارت کے حوالے سے جو سب سے بڑا اینٹی زیارت نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ متوکل کا. اور آج انٹروڈکشن الگ الگ باتیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ بھی نہ پا رہے ہیں یا کیش نہ کر پا رہے ہیں، لیکن یہ سب کو ملا کے ایک نتیجہ نکلے گا. ابھی میں نے اناؤنسمنٹ سنا، لیڈیز مجلسیں جو صبح ہو رہی اس کا ٹاپک میں نے سنا لبیک یا حسین. متوکل کے لیے ہسٹری میں ایک چھوٹا سا یہ ایک جملہ آیا کہ متوکل وہ جملہ کہتا تھا جو ہر مومن کی زبان پر معصومین نے پہلے تو زبردستی بائی فورس جاری کروایا کہ تمہیں کہنا ہوگا، اور پھر اب تو مومن کے ڈی این اے میں چلا گیا ہے، وہ صبح و شام کہتا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. کہ جب کربلا والوں کو یاد کرو تو ہمیشہ یہ کہو کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. ہمیشہ یہ کہو. یہ جب زیارت کا راستہ چھٹے امام کے زمانے میں بالکل کھل گیا، اس سے پہلے بھی زیارت ہوتی تھی. چوتھے امام جس طرح سے نجف اشرف رات کے اندھیرے میں اور سیکریسی میں جاتے تھے، وہ ابو حمزہ سمالی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. اور آج تو الحمدللہ چوتھے امام کے رات کے اندھیرے میں آنے کی جگہ کہاں اسٹے کرتے ہیں، کہاں پہ اپنے اونٹ کو روکتے ہیں، وہ ساری زیارتیں آج کربلا میں آپ کو نظر آنے لگی. لوگ بتانے لگے ہیں کہ یہ جگہ دیکھیے یہ جگہ دیکھیے، لیکن وہ ہوتی تھی سیکریٹ. چھٹے امام کے زمانے میں جب زیارت اوپن ہو گئی،
وہاں یہ جملہ ہماری زبان پہ لایا گیا، مگر ہمارے امام نے ہم کو سکھایا کہ کربلا والوں کو یاد کر کے یہ جملہ ضرور کہو۔ متوکل کو کسی نے نہیں کہا کہ جملہ کہنا، وہ خود سے یہ کہا کرتا تھا۔ کس کو یاد کر کے؟ یزید کو یاد کر کے، کہ اے یزید کاش میں تمہارے ساتھ کربلا میں ہوتا تو میری تلوار اہل بیت کے خلاف حرکت میں آتی۔ مگر اب ایک فرق دیکھیے ہم میں اور متوکل، ہم یہ جملہ کہتے ہیں اور پھر جا کے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں، کون سا فٹ بال کا میچ آ رہا، بس۔ متوکل نے ایسا نہیں کیا۔ لبیک یا حسین، یہی فیا لیتنی کنتو معکم کی پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے، لیکن متوکل کے پاس ایسا کوئی عقیدہ بھی نہیں تھا، نہ اس کو اس کے کسی امام نے یہ بتایا کہ یزید کو یاد کر کے فیا لیتنی کو، وہ خود کہتا اور خالق کہتا نہیں تھا۔ تو سوچ بھی رہا کہ یزید کے زمانے میں تو میں نہیں تھا، یزید کے تقریباً 200 سال کے بعد پیدا ہوا، 243 ہجرہ میں متوکل کی موت ہوئی اور 64 ہجرہ میں یزید کی، لیکن میں یزید کے بعد آیا ہوں، آج میں یزید کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اس نے یہ مشن بنایا کہ یزید نے حسین کی باڈی کو یا حسین کی میت کو پامال کیا ہے، میں قبر حسین کا نام و نشان مٹاؤں گا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ کون اس کی سنگر گرل جو تھی وہ ماری گئی، اور وہ، لیکن اس کے علاوہ متوکل کا یہ طریقہ کار، وہ فیا لیتنی کہتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ فیا لیتنی جو میں نے کہہ دیا، دیکھیں فیا لیتنی بھی ایک دعا ہمارا موضوع، مختلف دعائیں، دعا کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس دعا کے حوالے سے میری اب ڈیوٹی کیا بنی۔ مومن کبھی سوچتا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب آپ ماں کی گود میں تھے، جب آپ ماں کے رحم یا ووم میں تھے، اس وقت سے یہ جملہ سنتے آ رہے ہیں، پھر آگے کبھی سوچا کہ جب یہ اتنا ہم کہہ رہے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم، تو ہماری ڈیوٹی کیا بنتی؟ ہمیں کربلا کے حوالے سے کس طرح سے لبیک یا حسین کہہ کے آگے بڑھنا؟ لیکن یہ ذرا ٹو ارلی ہو گیا، آگے چل کے یہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو اب متوکل کا زمانہ کس امام کا زمانہ تھا؟ 10th امام۔ متوکل زیارت سے روک رہا۔ آج بھی زائرین جب جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کو یہی واقعات سنائے جاتے ہیں، متوکل نے کیسے روکا اور اس وقت زائرین نے کیسے قربانیاں دی۔ لیکن اتنا ہی کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھ کٹوائے اور پیر کٹوائے اور گردنیں کٹوائیں۔ یہ مجمع بھی 2-3 دن کے اندر پتہ نہیں اس میں سے کتنے لوگ کربلا کی زیارت کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ تو کربلا کی زیارت کے حوالے سے سب سے پہلے ہائی لائٹ پہ جو واقعے آتے ہیں متوکل کے، اور یہ کہ زائرین پہ ہی پابندیاں، میرا جملہ یاد رکھیں، یہ پوری ایک مجلس بنے گا۔ تو یہ جو آپ زائرین کے حالات میں سنتے ہیں کہ زائرین نے یہ قربانی دی متوکل کے زمانے، تو کیا آپ کا خیال؟ ہر آدمی نے خود ڈیسیشن لے لیا کہ نہیں مجھے ہاتھ کٹوانا ہے اور جانا ہے کربلا کی زیارت میں، پیر کٹوانا ہے اور جانا ہے کربلا کی زیارت میں، یہ ڈیسیشن خود لیا یا سب سے پہلے جو امام تھے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ مولا ایک طرف زیارت ہے اور ایک طرف زیارت کی یہ پرائس ہمیں پے کرنا، آپ بتائیے کہ ہماری شرعی ذمہ داری کیا؟ لوگوں نے خود اپنے من میں جو آیا اس کے حساب سے آگے بڑھے یا امام سے کانٹیکٹ کیا؟ امام کے زمانے کا مومن، اور ایک نہیں اس کثیر تعداد میں امام سے کانٹیکٹ کیا گیا۔ کون امام؟ 10th امام۔ تو زیارت کا یہ پورا انسٹیٹیوشن، یہ قربانی دو، ہاتھ کٹواؤ، پیر کٹواؤ، زیارت پر جاؤ۔ اور وہ جو ایک روایت آپ سنتے، دیکھیے میں روایتیں نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ بہت فیمس، ٹائم ویسے ہی ہمارے پاس آج کم ہے، بہت ہی فیمس ہے، لیکن ابھی جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں ان کو اس زیارت کے ٹرپ کے درمیان کوئی نہ کوئی اوریٹر یا اسپیکر یا ذاکر یہ روایت سنائے گا، اور جو اس سے پہلے جا چکے ہیں، اور اب اس مجمع میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا جس نے اب تک زیارت نہ کی۔ تو یہ روایت کہ جب وہ زائر آیا کہ مولا میں زیارت پہ جا رہا ہوں
امام نے کہا میرے لیے بھی دعا کرنا. دعا موجودہ زمانہ, یہ دو لفظ یاد رکھیے گا, میرے لیے بھی دعا کرنا. اور چلا گیا. جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا, تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کریں گے. جب وہاں دعا کرنے لگا تو کسی نے یاد دلایا یہ کیا پاگل پنے کی دعا کر رہے. 10th امام اور امام مظلوم میں فرق کیا ہے؟ ہم اور آپ وہ ظاہر گروپ والے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہم اور آپ کس پوزیشن میں کہ ہم امام کے لیے دعا کریں. یہ کربلا والا آقا حسین اور 10th امام کوئی فرق تو نہیں ہے نا. اولونا اوسطونا آخرونا کلونا صغیرونا و کبیرونا سوا. اور اس نے امام سے آ کے سوال بھی کیا کہ مولا آپ میں اور آپ کے دادا میں کیا فرق ہے؟ تو جو 10ویں امام نے جواب دیا. بہت مشہور روایتیں, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زیارت کا یہ سارا انسٹیٹیوشن جو غیبت امام میں شیعوں کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ, مرجعیت, خمس, زیارت. اور جب زیارت ہوگی, یاد رکھیے, جب زیارت ہوگی اس کے ساتھ عزاداری ہوگی. جب آپ اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان کو دیکھ کے آئیں گے اور وہ سارے مصائب وہاں بیٹھ کے سنیں گے, تو اس کے ساتھ خود بخود آنکھ میں آنسو آئیں گے اور آدمی کا دل چاہے گا کہ مرتے دم تک روتے رہو. اب یہ سب 10th امام, اور 10th امام کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں, بہت امپورٹنٹ سیرت. آج کل غیبت میں سب سے زیادہ 10th امام کے انسٹیٹیوشن ہم کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں, مگر جملہ جو میرا چل رہا ہے کہ ان سب پر آج کل among ourselves آبجیکشن, اعتراضات, اور کبھی تو وہ طریقہ کار کہ پہلے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جائے گا, آخر میں 5 منٹ کا ایسا زہر ملا دیا جائے گا کہ مرجعیت کا انسٹیٹیوشن ختم, خمس کے حوالے سے انسٹیٹیوشن ختم, عزاداری کے حوالے سے ساری بات ختم, اور پھر آخر میں دیکھیے گا بات جائے گی زیارت کے اوپر, کیونکہ یہ بات شروع ہو چکی. میری اپنی لینگویج اردو میں باقاعدہ اگینسٹ زیارت ایک چیلنجنگ بک آئی. بک میں تو بہت ساری باتیں, چیلنج کس بات کا ہے کہ ایک حدیث ہمارے پاس نہیں جس میں کسی امام نے زیارت کا ریکمنڈیشن دیا ہو اور وہ اتھینٹک ہو. یہ باقاعدہ چیلنج دیا ہے کتاب لکھنے والے. وہ آپ کے پاس کامل الزیارات انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا, اور ہر ظاہر کے پاس یہ کتاب ہوتی, ساری حدیثیں غلط ہیں. اب دیکھیے, ابھی ایک آدمی نے کہا, مگر مرجعیت پہ جب شروع میں 30 سال پہلے کیا لوگ آغا محسن حکیم کے زمانے میں مرجعیت کے اتنے ہی اگینسٹ سے ایک آواز اٹھی ہوگی. سید خوئی کی تقلید کے شروع زمانے میں کیا اتنی مخالفت تھی جو آج ہے؟ نہیں, ایک آواز اٹھی ہوگی. لیکن وہی وہ جو اسٹارٹنگ ہوتا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس وقت اگر قوم یہ سوچ کے اسے اگنور کر دے. یہ جو وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ کیا, اس سے کیا فرق پڑے گا, تو وہ منظر بنے گا جو آج بن رہا کہ ہر مرجع پر ہر طرف سے دنیا کے ہر شیعہ علاقے میں اپنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو لیکن یہ تو سبجیکٹ ایسا کہ آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ آ سکتا ہے, کیونکہ ہمارا تو ٹاپک ہی یہ موجودہ زمانہ. مگر بات کیا ہو رہی تھی آپ بھول گئے ہوں گے, میں یاد دلا دوں. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یوں اگر آپ دیکھیں تو غیبت کے زمانے کی سب سے زیادہ تیاریاں یا پریپریشن ہمارے 10th امام نے کروائی. یہ سارے انسٹیٹیوشن جو آج ہمیں بچا رہے ہیں یہ سارے 10th امام نے اپنے زمانے میں اسٹیبلش کیے. پھر بھی 10th امام کا زمانہ اتنا میچ نہیں کرتا ہے آج کے زمانے سے. 10th امام کے زمانے میں کوئی خمس کے خلاف بات نہیں کر رہا, 10th امام کے زمانے میں کوئی عزاداری کے خلاف بات نہیں کر رہا, 10th امام کے زمانے میں کوئی تقلید یا مرجعیت کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا. تو 10th امام نے سب سے زیادہ ہمارے لیے ٹائم لگایا, مگر
بات وہ نہیں ہے، بات ہے کہ دو امام جن کے زمانہ ایک دوسرے سے اتنا میچ کرے، وہ یا فورتھ امام ہے اور یا زمانے کا امام. اور جب فورتھ امام کی بات آ گئی، اچھا اب یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کوئی ڈس ایگری کرے کہ نہیں مولانا، کیسے ہم اس بات پہ بلیو کریں کہ فورتھ امام اور امام زمانہ کا یہ اس وقت کا دور یہ ایک جیسے. تو ابھی اس سے پہلے عشرہ میں جو پڑھ کے آیا ہوں اس میں ساری بات سمجھائی، جو وہاں کی مجلس کی آخری مجلس کا رزلٹ تھا، وہاں سے میں آپ کے یہاں کی بات شروع کر رہا ہوں کہ بہرحال موقع ملے گا تھوڑا سا مزید اس کی دلیلیں اور پروف دوں گا، مگر یہ دو امام ایک جیسے. اب سوال، جو سوال میں نے شروع میں کیا تھا کہ فورتھ امام ایسا ورسٹ، خراب، پرابلم والا، ڈینجرس زمانہ جو آج ہے، فورتھ امام نے اس وقت اپنے شیعوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا اس زمانے کے پرابلمز. تو آپ کسی بھی آدمی سے پوچھئے، مومن آدمی سے میری مراد مومن، چوتھے امام کا نام لے لو، تمہارے ذہن میں کیا چیز فوراً آئی؟ دو چیزیں آئیں گی. فورتھ امام کا نام لیا، دو چیزیں آئیں گی، ایک عزاداری، ایک دعا، صحیفہ کاملہ کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ جو سارا سال ہم لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. اب جیسے ایک رات ہے دعا کی رات شب قدر، دعائے توبہ پڑھیں، دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں، یا ماہ مبارک رمضان پورا آپ لوگ تو شاید دعائے افتتاحی پڑھتے ہیں بس، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. مگر جو سب سے اہم دعا ماہ مبارک رمضان کی ہے دعائے ابو حمزہ الصومالی. ابو حمزہ الصومالی کس کے صحابی تھے؟ چوتھے امام کے. اور کون سے صحابی تھے؟ ہر امام اپنے صحابیوں کی کیٹیگری کی تھی، جو بالکل کلوز، جیسے رسول اللہ کے صحابی سلمان ہو یا مولا کائنات کے صحابی مالک اشتر ہو، ویسے قرنی ہو، اس طرح سے ابو حمزہ صومالی کا اسٹیٹس، دعائے ابو حمزہ صومالی. جو کہ میں ایسٹ افریقہ بھی کئی دفعہ رمضان میں گیا ہوں، اس لیے مجھے معلوم کہ وہاں لوگ مسجد میں نہ صحیح، نماز شب کے موقع پہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنے والے بہت سارے. تو اب یہ چوتھا امام، بات دعائے ابو حمزہ صومالی پہ نہیں، چوتھے امام کا نام لیجیے. تو کربلا کے بعد، ایک تو کربلا آپ کے ذہن میں آئے گی، چوتھے امام کا نام اور کربلا، اس کے بعد دعا. یعنی چوتھے امام نے اپنے اس زمانے میں جو آج کے زمانے سے سب سے زیادہ میچ کر رہا، مومنین کرام کو، شیعوں کو پروٹیکشن کا جو طریقہ بتایا وہ دعا تھی، چاہے وہ صحیفہ کاملہ کی دعا یا صحیفہ کاملہ سے ہٹ کر. تو میرا سوال یہ تھا کہ کون سے دو امام ایسے ہیں جن کے حالات میچنگ کر رہے ہیں؟ جواب آیا 4th and 12th. پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جس امام کے حالات آج کل میچ کر رہے ہیں اس نے اپنے شیعوں کو پروٹیکشن کے لیے کیا چیز دی؟ دعا. وہی چیز آج بھی چلے گی، مگر ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اس پر مجھے بات کرنا. اب یہاں پہ ایک آخری بات میں ایسی کہوں کہ اللہ کرے، یہ خود میری ایک دعا، اللہ کرے مجھے اس بات کی ڈیٹیل میں نہ جانا پڑے، ورنہ تو آج تو خیر اب وقت نہیں ہے، لیکن آئندہ بھی کسی مجلس میں اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو ہمارا سارا ٹاپک جو ہے وہیں رک جائے گا. مگر وہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا. اور میں پھر ایک مرتبہ ایک وارننگ والا جملہ ریپیٹ کروں، وہ خالی ایک جملہ، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. آج کل کربلا کی زیارت جتنی پاپولر عبادت بن گئی، اور خاص طور پر 40 کے موقع پر، سال میں سب سے زیادہ 2 تاریخیں اہم ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، ایک 40، ایک عرفہ. عرفہ میں پھر بھی ایک مسئلہ
کہ دو عبادتیں ایک ٹائم پہ کلیش کا لفظ تو نہیں کہوں گا، ٹائم پیریڈ دونوں کا ایک ہی، 9th آف ذی الحج، حج کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک ہے کہ ایوری 5 ایئر میں حج ریپیٹ کرنا، although it's not واجب just like واجب، زندگی میں ایک بار حج کر لیا واجب حج انف، لیکن ایوری 5 سال کے بعد اس کا ریپیٹیشن، تو وہ بھی ڈیٹ فکس ہے 9 ذی الحج، اور عرفہ بھی 9 ذی الحج، تو اس کی وجہ سے ذرا فرق پڑتا ہے۔ 40 کی جو مخصوص ہے یہاں پہ کسی اور سے کلیش بھی نہیں ہے، لیکن یہ جتنی اہم اس وقت دنیا بھر کے شیعوں کے لیے 40 کی زیارت، اتنا ہی ہمیں الرٹ ہو کے بیٹھنا، شیطان ضرور اسی زیارت کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ اٹیک کرے گا اور ڈیفیٹ دے گا۔ جو میں یہ جملہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی بکس، کچھ ایسے لیکچرز، کچھ ایسے انٹرنیٹ کے مختلف فورم پر ڈسکشن میں نے دیکھے، لیکن اس کے علاوہ ایک پاس ایکسپیرینس بھی ہے دعا کے حوالے سے۔ دعا میں آج اپنے ٹاپک کے اندر ہی رہا، دعا موجودہ زمانے میں سب سے اہم جگہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی یا کربلا ہے یا خانہ کعبہ۔ کربلا کے لیے تو روایت ہی آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے آقا حسین سے 3 وعدے کیے تھے، الاستجابہ تحت قبتہ، وہ تو ایک بہت مشہور ہے، لیکن مکہ اور خانہ کعبہ، بلکہ خانہ کعبہ کی دعا اتنی اہم ہے کہ ایک جو غلط روایت ہمارے یہاں مشہور ہو گئی، اس پر بھی لوگ دعا کی اہمیت کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں۔ یہ آنکھیں بند کر کے کسی اردو والے سے پوچھئے گا، یہ ہمارے یہاں کی ایک کہاوت، مگر یہاں میں کہہ رہا ہوں خالی کہاوت نہیں ہے، باقاعدہ آنکھیں بند کر کے کہ کعبے پہ پہلی نگاہ ڈالو اور تمہاری دعا قبول۔ تو لوگ جب انٹر ہوتے ہیں خانہ خدا کی طرف تو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، زیادہ تر تو کہا جاتا ہے آنکھیں نیچی کر کے چلو، ایک ایسا بھی گروپ میں نے دیکھا ہے آنکھیں بند کر کے چلو، لیڈر جو ہے وہ آگے والے کا ہاتھ پکڑے گا، وہ اس سے پیچھے والا آگے والے کو پکڑے گا، اس سے پیچھے والا آگے والوں کو، عورتوں کی تو چادریں ہیں تو چادریں پکڑ کے چل رہی۔ پاکستان میں یہ بہت ہوتا ہے کہ فقیر آ کے کہتا ہے میں اندھا ہوں کچھ دے دو، جیسے ہی آپ نے دے دیا پٹ سے آنکھیں کھلتا ہے، ہم سے زیادہ اس کی آئی سائڈ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ میں نے یہ یعنی ایک طرح کا جوک بن گیا، وہ جو ایک حدیث اگر صحیح بھی ہو کہ کعبے پہ پہلی نگاہ ڈالو، آنکھیں بند کر کے لوگ چل رہے ہیں، نگاہ نیچی کر کے جا رہے ہیں، کیوں؟ کعبے کی دعا بہت اہم ہے، یہ چانس مس نہ ہو جائے۔ خیر اس پہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، اور شاید ہمارا تو ٹاپک ہی دعا ہے، شاید اس میں اور زیادہ آگے چل کے ایکسپلین کرنے کا موقع ملے کہاں کہاں کی دعا فوراً قبول۔ کعبے کی دعا، اب مثلاً کعبے کی دعا بہترین موقع ہے دعا قبول کرانے کا، میں اس روایت کے اگینسٹ نہیں بول رہا ہوں، تو پھر میں نے ایک جملہ کیا کہہ دیا، جھوٹی روایت، یہ بات میں سنیے گا۔ کعبہ دعا کے اعتبار سے، اب دیکھیے شیطان نے کعبے کے حوالے سے جو اتنی اہم جگہ اللہ نے دعا کے لیے بنائی، اسی کو کیسا اینٹی دعا کر دیا۔ مجھے اب تک یاد ہے جب لیٹ 70s یا ارلی 80s میں ہم لوگ کربلا کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور اسی وقت ذرا حج اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا تھا، ہر دور میں لوگ جا رہے تھے لیکن باقاعدہ گروپ بنا کے، تو سید خوئی نے یہی فرمایا تھا کہ مت کرو عمرہ، واجب کوئی تھوڑی ہے بھئی، اللہ کے رسول کی ایک حدیث اسٹارٹ میں آج کر رہا ہوں، اگر مکمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل تو ویسے ہی شب جمعہ ہے، شب دعا۔ یہ جو جملہ میرا ہے کہ شیطان نے دعا کو کس طرح اگینسٹ دعا استعمال کیا، تو عزاداری نہیں، زیارت کے حوالے سے بھی میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں، اب یہ باتیں کل آئیں گی، مگر یہ جو ایک حدیث ہے
کہ اللہ کے رسول نے ایک دن مولا کو بلایا اور کہا کہ یا علی آج میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں اور میرے پاس 3 چیزیں، اب ان میں سے بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ 6 لاکھ یعنی 600,000 جانور، عرب کے اس وقت کی آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا گفٹ ہے، یا 6 لاکھ یعنی 600,000 دینار جو گولڈ کا بنا ہوا کوائن ہوتا ہے، چاندی سے درہم بنایا جاتا ہے، سونے سے دینار، یا یہ کہ 6 لاکھ نصیحت کی باتیں، کیا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ڈیسیجن لینا کوئی مشکل نہیں، 6 لاکھ نصیحت کی باتیں لے کے کیا کریں گے؟ سارا سال آ کے مولوی دماغ خراب کر کے جاتے ہیں، یا اللہ کے رسول دینار دیجئے یا جانور دیجئے۔ مولا نے اس سے بھی جلدی جواب دیا، جیسے مولا لوگوں کے سوال کا جواب فوراً دیتے ہیں، ادھر سوال آپ کی زبان سے نکلا، پورا ابھی آپ نے سوال کمپلیٹ بھی نہ کیا اور مولا کا جواب حاضر۔ بلکہ ایک بار تو ایک بڑا سا سمپل سا آدمی مولا کے پاس ایک ایڈوائز لے کر گیا بھی تھا، یا امیر المومنین اتنے جلدی جواب نہ دیا کریں، ٹھہر جایا کریں، اپنے جو آپ کو ریپلائی دینا اس کو بس ذرا ری تھنک کریں، سوچ لیں، ہو سکتا ہے جلدی میں آپ کبھی غلط کہہ جائیں تو مولا میرا دل بہت دکھے گا، مجھے بہت شرمندگی ہوگی اگر میرا مولا کبھی کوئی غلط بات کہے گا۔ ابھی بہت ہی سمپل ٹائپ کا ہے بہلول دانا، لیکن بہلول تو بہت عقل مند آدمی تھے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے مسکرا کے کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا مولا 5 انگلیاں۔ کہا اتنے جلدی جواب دیا، رکا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، اس کو ری تھنک بھی نہیں کیا، مسکرا کے کہا مولا آپ بھی کبھی کبھی بہت بڑا مذاق کرتے ہیں، جو انگلیاں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوں اس میں غلطی کہاں کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا تو ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، علی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اب اسی طرح سے یہ تو ہوا لوگوں کے سوال کا جواب، اب مولا نے یہاں پہ پیغمبر کے گفٹ والے سوال کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ یہ درہم و دینار یہ میرے کس کام کے؟ صاحب ایمان کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، جس پاؤنڈ، جس ڈالر، جس شلنگ، پتہ نہیں کینیا میں کیا کرنسی چلتی ہے اور تنزانیہ میں کیا چلتی ہے اور پاکستان کا روپیہ مرے جا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار چیز ہے۔ علی تو بہت اونچی شخصیت ہیں، نجف جا رہے ہیں نا آپ لوگ، آپ کی ایک بڑی تعداد، اسی نجف کے اندر مقدس سے اردبیلی کیسے مولا کی پائنتی پہ اس طرح سے آرام کر رہے ہیں کہ ظاہر اگر علی کے پائنتی جانا چاہے تو ایک طرف اردبیلی ہے ایک طرف ہلی ہے، ان دونوں کے درمیان سے ہو کے آگے بڑھتا، یہ مقدس سے اردبیلی، اسی جہاں پہ آج ان کی قبر ہے اسی کے قریب، پہلا پرانا زمانہ ہے، یہ ٹیپ واٹر تو ہوتا نہیں، پانی کی سپلائی کنویں سے، نماز شب پڑھنے کے لیے روضے کے صحن میں آئے اور ایک بار کنواں تھا، وضو کرنا، پانی کا ڈول کنویں میں ڈالا، خالی ڈول پانی بھر کے نکالا، مولا کے روضے کے صحن میں جو کنواں، اب جب وہ باہر آیا ڈول تو دیکھا پورا ہیرے اور جواہرات اور ڈائمنڈ اور پریشیس اسٹون سے بھرا ہوا۔ مقدس اردبیلی نے دیکھا، الٹا کر دیا اور آسمان کو دیکھا، کہا خدا بندہ یہ میرے کس کام کا؟ مجھے تو وہ پانی چاہیے جس سے کم از کم وضو کر کے تیرے آگے سجدہ تو کر سکوں۔ دولت یہ ہے اصل چیز، وہ پانی جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے قابل بناتا ہے۔ ڈول الٹا کر دیا، جب غلام کی یہ شان ہے تو مولا تو پھر کائنات کا مولا ہے، فضا کو دکھا دیا، یا ہم اشارہ کریں تو زمین کی ریت کا ہر ذرہ سونا بن جائے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لے کے میں کیا کروں؟ نہ مجھے درہم چاہیے، نہ دینار چاہیے، نہ جانور چاہیے، مجھے تو نصیحت کے کلمے دیجیے۔ کہا کہ اے علی، علی کے لیے تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے۔ کہا کہ اے علی 6 لاکھ بہت زیادہ ہو جائیں گے، شاید آدمی یاد بھی نہ کر سکے، تو میں 6 ایسی نصیحت کرتا ہوں جن میں پوری 6 لاکھ نصیحتیں آ گئی، اگر اس 6 کو یاد کر کے عمل کر لو تو 6 لاکھ کی بھی ضرورت نہیں،
اور ان 6 میں سے، اب 6 پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے اور میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی 6 نہیں ہے، صرف ایک کہا جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات زیادہ کر رہے ہیں تب واجبات کی جانب توجہ دینا. یہ مستحب ایسا مستحب کہ جس کے لیے واجب چھوٹ رہا. کہا کہ جب یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات زیادہ کر رہے ہیں تو تم واجبات کی جانب توجہ دینا. آج عمرہ شیطان کا ایک ایسا ہی ٹول بن گیا ہے جو دعا قبول ہونے کی جگہ وہاں سے آدمی مزید گناہ، اور وہ جملہ لے کے آتا ہے جس کو کل ہی سمجھاؤں تو مزہ آئے گا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. دعائے کمیل نا، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا روک لیتے. ہمارا سبجیکٹ اور ٹاپک دعا، تو دعا روکنے والے گناہ آدمی عمرے سے لے کے آتا. اے علی، جب لوگ مستحبات زیادہ کر رہے ہیں، سید خوئی کا جملہ، مت جاؤ عمرے پر. جو تم سوال کر رہے ہو وہ سوال بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں بعض جگہوں پر. اب یہ جو بات آخری بات میں کہہ رہا ہوں جس کے بعد مصائب پہ آتا ہوں، یہ آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس کو فقہی مسئلہ نہ سمجھیے گا، میں خود ہی پہلے سے بتا رہا ہوں یہ ایک فقہی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات دل چاہتا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ نماز جماعت میں جانا حرام. جب یہ دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں جا کر جماعت سے 5 منٹ پہلے سے غیبتیں شروع ہوتی ہیں، پھر نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد نماز ختم ہو کے باہر جتنی دیر میں لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں تب بھی غیبتیں چل رہی. غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. وجہ امام زمانہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے آئے تو غیبت بہت بڑی ایک نیکی اس کی تھی. اب وقت کم ہے تو میں نے غیبت نہ کرنے کو بدلا. لیکن اور جماعت کیا ہے؟ سنت ہے، ثواب ہے، مستحب ہے. ایسا مستحب جو فعل حرام تک آدمی کو لے جا رہا. ابھی میں نے کہا اس کو فقہی مسئلہ نہ سمجھی، اسی لیے میں نے کہا کبھی میرا دل چاہتا. اور یاد رکھیے گا میرا دل کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آپ کے لیے حجت صرف آپ کے مرجع کا فتویٰ ہے جو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہے. پہلے ان کا فتویٰ معلوم کریں. جو مرحوم آقا خوئی پہ باقی ہے پہلے ان کا، لیکن جو اوورال پیغمبر کی ایک نصیحت کہ بعض ایسے مستحب لوگ، جیسے میں نے اس کو ملایا ابھی عمرے سے، اب یہ بات تو کل ہی ہوگی، اور کثیر تعداد میں آپ کو ایسے لوگ لشکر یزید میں نظر آ رہے ہیں. اللہ اللہ، نماز پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلدی سے حسین کو شہید کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کا وقت فضیلت نکل جائے. ایسی نماز ہے. پتا ہے کہ نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، وقت فضیلت ثواب کا وقت نہ نکل جائے. ثواب کا وقت لینے کا اتنا شوق ہے کہ نواسہ رسول کے گلے پہ جلدی سے خنجر چلاؤ. عراق کے ایک غیر شیعہ عالم دین کا واقعہ، غیر شیعہ، وہ بہت پرانا، کہ کسی کوفی یا شامی نے جا کے ایک فقہی مسئلہ پوچھا اور کہا یہ بتائیے اگر کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ پہلے اسے پاک کرنا ہوگا؟ ایک عام سا مسئلہ اور اپنی جگہ صحیح مسئلہ. لیکن وہ عراقی عالم دین غیر شیعہ عالم چیخیں مار مار کے رونے لگے. سوال کرنے والے نے کہا میں نے ایک فقہی مسئلہ پوچھا ہے، آپ رو کیوں رہے؟ کہا ظالموں، مچھر کے خون کا اتنا خیال اور رسول کے بیٹے کا خون بہا دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی آ کے نہ پوچھا. یہ تھے واجبات کو چھوڑ کے مستحبات کے پیچھے دوڑنے والے. میدان کربلا میں ہر طرف ایک ہی آواز ہے، جلدی سے حسین کا خاتمہ کرو، کہیں نماز کا وقت فضیلت نہ نکل جائے. ارے تم کیا نماز پڑھو گے؟ نماز کربلا کی بیویوں نے پڑھ کے بتائی، نماز حسین کے وارث سجاد نے پڑھ کے بتائی. کربلا میں شام کا اندھیرا آیا جسے شام غریبہ کہتے ہیں. پہلا عمل جو اہل بیت اطہار نے کیا وہ خاک کربلا پہ تیمم کیا اور تیمم کر کے پہلے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی. تم آ کے پوچھ رہے ہو نماز کی بات؟ آؤ زندان شام میں، سجاد تمہیں بتائے گا کہ شام کے قید خانے میں زینب ان تاریخوں میں شام پہنچ چکی.
پہلی سفر کو اہل بیت شام میں داخل ہوئے ہیں، آج شب 11 سفر ہے، اہل بیت زندان شام میں ہے۔ اور ایک بار سجاد کی نگاہ آدھی رات کے وقت پڑی، کیا دیکھا؟ میری پھوپھی زمین پر بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ ایک بار میرا چوتھا امام حیران ہو کے کہتا ہے، پھوپھی اماں آپ نے تو کربلا کی شام غریبہ بھی نماز بیٹھ کے نہ پڑھی، جب گھر کے 18 لاشیں جلتی رہتی پہ پڑے ہیں، آج یہاں پہ نماز بیٹھ کے؟ کہا بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، میں اپنا حصہ ان بچوں کو دے دیتی ہوں۔ آج غذا کی کمی کی وجہ سے علی کی بیٹی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز شب کی طاقت بھی نہیں ہے، مگر نماز پڑھ رہی ہے۔ چہلم کے دن کی مجلس کا ایک جملہ آج بھی سن لیجئے، جب یزید اہل بیت کو رہا کرتا ہے تو زینب کی پہلی شرط ہونی چاہیے تھی، ہمارے بچے بہت پیاسے ہیں، ان کی پیاس کی وجہ سے میں نے نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں، ہمیں پہلے پانی دیا جائے۔ پانی نہیں مانگا، کہا کہ ہمیں ماتم کے لیے گھر لے کے دیا جائے۔ زینب نے بتایا میں بھی پیاسی ہوں، میرے بچے بھی پیاسے ہیں، لیکن ہمیں پانی کی پیاس نہیں ہے، ہمیں آنسوؤں کی پیاس ہے۔ زینب بھوکی رہ سکتی ہے لیکن بغیر ماتم و عزاداری کے نہیں رہ سکتی۔ اجرکم اللہ، پروردگارا شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ اور میرے معصوم امام سید الساجدین کے ان مصائب کا واسطہ جو زینب کی تمنا اور خواہش تھی، اسی کے مطابق ہمیں ساری زندگی بلکہ مرنے کے بعد بھی بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما۔ خدا بندہ اس گریے کا واسطہ جو اس مجمع نے کیا، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کو ان کے جان مال عزت آبرو اولاد روزی کے ذرائع کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے شیعان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم، محبان اہل بیت کو ظالموں کی ہر شر سے نجات دلا، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع